کربلا کا آخری خطبہ دکھائی دے. آئیے حضور غازی ملت کا زوردار انداز میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، شہزادہ مخدوم الملت، شہزادہ مخدوم سمنانی، خانواد اشرفیہ، شیر ہندوستان، شہنشاہ خطابت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹری منگائی، بیٹری پڑی ہے چارج کریں. چلو ٹھیک ہے، بیٹھ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدیہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہے سرشت کے رچیتا، ہے پربھو، ہے برہمانڈ کے پالنہار. تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشروپم. یہ جگت کے پروردگار پالنہار، تو ہی ورن یوگیہ ہے. تیری ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے. تو ہی سرشت کا رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے. اور جو وشو ویاپی ہوتا ہے وہ سنسار مے ہوتا ہے، کण کणوں میں ودیامان ہوتا ہے. اور جو کण کणوں میں ودیامان ہوتا ہے وہی اننت ہوتا ہے، اسیمت ہوتا ہے، نراکار ہوتا ہے. جب تک آپ خدا کو نہیں مانیں گے، ایشور کو نہیں مانیں گے، آپ دھارمک ہو ہی نہیں سکتے. ایک دھرم نہیں لا سکتے جس میں ایشور نہ ہو. انتر اس کے بعد آتا ہے، متبھید اس کے بعد ہے. پھر ایشور کے ماننے میں الگ الگ کلپنائیں ہیں، مگر ایک بات سب میں کامن ہے کہ سرشت کا رچیتا نراکار ہے. اسے پوجیں ہم، یہ اس کا ادھیکار ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو آپ یو آر باؤنڈ ٹو ایکسپٹ گاڈ، then you will enter into any religion. ایشور کو مانو گے تب جا کر کے دھارمک بنو گے. ابھی ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں بنے. کیا بات ہے. دھارمک ہی نہیں بنو گے تو ہندو مسلم کہاں سے بنو گے؟ واہ 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 واہ. اسی لیے جہاں ایشور کے ماننے کی ویوستھا نہیں ہے
اسے ہم آدمی ہی نہیں سمجھتے، پشو سمجھتے ہیں۔ ہاں 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 اور یہی کارن ہے کہ اگر آدمی ہوتے ہوئے بھی تم کرتویہ پالن سے وچلت ہو جاؤ، منشیہ ہوتے ہوئے بھی منشیتا کو چھوڑ دو، مانو کے روپ میں ہوتے ہوئے بھی مانوتا کو چھوڑ دو، تو تم مانو بھیڑ میں ارجن نہیں دریودھن سمجھے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب ارجن کا قدم لڑکھڑایا، یہ میرے بھائی، بھتیجا، بھائی، آج بھی نیتاؤں کی یہاں کتنا مہتو ہے، بھائی بھتیجا۔ یہ بڑی پرانی پروتی ہے۔ اب جب بھائی بھتیجا کو ماریں گے، یہ سب آدمی ہیں، میرے رشتے دار ہیں، تب گیتا نے بڑھ کر پتھ پردرشن کیا کہ جو منشیہ اپنے کرتویہ پالن سے وچلت ہو جائے وہ مانو کے روپ میں پشو ہے، اور اس کا ودھ مانو ودھ نہیں ہے، پشو ودھ۔ اب ایشور کو پوجنا ہے، کسی کو انکار نہیں، جو پوجتا ہے وہ، جو نہیں پوجتا وہ، کسی کو انکار نہیں۔ ایشور کو پوجنا ہے، اب کیسے پوجیں؟ اس کی مرضی سے اس کو پوجیں یا اپنی اچھا سے؟ جیسے میں اس گاؤں میں آیا ہوں، تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو کہ بابا ہاشمی مہاراج آئے ہیں تو ذرا پرسن ہو کے جائیں۔ پہلی بار تو آئے ہیں، کہیں آخری بار نہ ہو جائے۔ ہمیں آخری بار پہ خوش ہو رہے ہو؟ بہرحال یہ مسلمان کی عادت ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے ایشور ہی سب سے بڑا ہے، مگر ذرا عربی میں کہتا ہے اللہ اکبر۔ ایشور سب سے بڑا ہے، اس کی عربی ہے اللہ اکبر، اس کی پرشین ہے خدائے اکبر، اور اس کی ہندی ہے ایشور مہان۔ یہ تو صرف بھاشاؤں کا انتر ہے، آتما ایک ہی ہے، شبدوں کا فرق ہے، بھاشا کا فرق ہے، مگر ارتھ ایک ہی ہے۔ اب ہم ایشور کو پوجیں کیسے؟ آسان راستہ یہ ہے کہ جو جیسا تیرا جی چاہے ویسا پوچھ، نو پرابلم۔ سیدھا کھڑا ہو کے پوچھ، پلٹ کے پوچھ، لیٹ کے پوچھ، بیٹھ کے پوچھ، دوڑ کے، جیسی تیری اچھا، جس میں تجھے لگے سویدھا۔ لیکن صحیح راستہ یہ نہیں ہے، تو جب اپنے اپنے طریقے سے ہم پوجیں گے تو ہماری پوجا پدھتی میں بڑے جھگڑے ہوں گے۔ مجھے جو اچھا لگا میں نے پوجا، سوامی جی کو اچھا لگا انہوں نے پوجا، مولانا کو جو اچھا لگا انہوں نے پوجا، تو معلوم ہے کہ آپس میں مل بھیڑ ہو رہی ہے، پوج رہے ہیں ایک کو، جھگڑا کر رہے ہیں پجاری۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے، ایشور کو اسی طریقے سے پوجو جس طریقوں کو وہ پسند کرتا۔ میں اداہرن دے دوں، ابھی بات اسپشٹ ہو جائے گی۔ میں یہاں آیا، اب آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی معاملہ آ گیا کھانا کھانے کا۔ میری پسند جوار کی روٹی ہے، سرسوں کا ساگ ہے، ایک گلاس چھاچھ ہے، چھچیا پہ چھاچھ پہ ناچنا چاہیے، رس خان نے جو کہا ہے۔ اب میں آئی لائک باجرے کی روٹی ہو، جوار کی روٹی ہو، سرسوں کا ساگ ہو، بہت پسند ہے۔ اگر میں کھانا کھا چکا ہوں اور پھر سرسوں کا ساگ، شدھ شاکاہاری بھوجن میں بھی وہی جوار کی روٹی اور ساگ مل جائے تو میں پھر تھوڑا سا کھا لوں گا۔
لیکن آپ نے اپنی پسند سے مجھے کھلانا چاہا، چکن تندوری، بریانی، دیکھتے ہی بڑھ گئی پریشانی. یا اللہ یہ میں پسند ہی نہیں کرتا، اب تمہارے یہاں بہت پسند ہے. میں کھٹا دہی کھاتا نہیں، کڑھی کھچڑی رکھ دیا. میں سرسوں کے تیل کو پسند کرتا ہوں، تم نے مونگ پھلی کے تیل میں پکا دیا. میں دیسی گھی کھاتا ہوں، تم نے ڈالڈا ڈال دیا. جو جو مجھے پسند ہے وہ تم نے کیا ہی نہیں. تو آتما کو مار کے میں نے 2 روٹی کھا لی، خوش کب ہوں گا؟ جیسے آج میرے ساتھ کیا گیا، مولویوں کو تو دوسرا کھلایا، اب مجھے جوار کی روٹی اور سبزی دیا. ساگ اور روٹی میں نے کھایا، اب طبیعت خوش ہو گئی. تو مہمان کو خوش کرنا ہے تو اپنی پسند کا بھوجن نہ دینا، جو مہمان کو پسند ہے وہ پروسنا. تو جس طرح مہمان کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے اپنی پسند سے کھانا نہیں دیا جاتا، مہمان کی پسند کو دھیان میں رکھا جاتا ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے اپنے طریقے سے اسے نہ پوجنا، اس طریقے سے پوجو جو رحمان کو پسند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، نعرے میں کم وقت لگائیے تاکہ مجھے موقع زیادہ ملے. بلا معلوم ہوا کہ نعرہ لگانے والا بھی بتا رہا میں بھی ہوں. استت کی لڑائی میں پورا سماج ویست ہو گیا. اب ایشور کی مرضی جاننا ہے تو کیا کریں یار، وہ تو غیب ہے، غیب الغیب ہے، چھپا ہوا ہے، ادرشیہ ہے، اننت ہے، نراکار ہے، اسیمت ہے، وشو ویاپی ہے، سنسار میں ہے. وہ دکھتا نہیں، ہم چھو سکتے نہیں، بات ہو سکتی نہیں، تو اس کی مرضی اور اچھا کو ہم جانیں کیسے؟ وہ نراکار ہے، ہم آکار ہیں. یہ آکار نراکار کو پہچانے کیسے؟ ہم انت ہیں، وہ اننت ہے. ہم سیمت ہیں، وہ اسیمت ہے. ہم لمیٹڈ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے. اب اسے پوجیں کیسے؟ تو ضرورت ہے ایک آکار کی. توجہ، آوشکتا ہے ایک ایسے آکار کی جس کا ایک ہاتھ ہم سے ملا ہو اور دوسرا اس مالک سے ملا ہو. سبحان اللہ. گرو گوبند کھڑے کاکے لاگو پائے، بلیہاری گرو آپ نے گوبندیو بتائے. بیچ میں ایک رابطہ چاہیے. گوبند تک پہنچنے کے لیے گرو چاہیے. اسی گرو کو اسلام نے رسول کہا، نبی کہا، اور آج یہی اسلام اسی نسبت کو ولی کہہ رہا. تو ہمارے اور خدا کے بیچ میں ایک وسیلہ، ایک رابطہ، ایک میڈیم، ایک کڑی، اور وہ ایسا ہو جو اس نراکار کو بھی پہچانتا ہو اور ہم جیسے آکاروں کی چھمتا کو بھی جانتا ہو. نراکار سے لے اور آکار کو دے، نراکار سے سیکھے، آکار کو سکھائے، نراکار سے سندیش لے، آکار کو سندیش دے، نراکار سے طریقہ لے، آکار کو طریقہ دے. اسی دینے والے کو پیغمبر کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آدم، دا فرسٹ مین آف دی ورلڈ اینڈ دا لاسٹ پروفیٹ، ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آئے پیغمبر سب ہمارے سر آنکھوں پر. جتنے گرو رب نے بھیجے سب ہمارے آنکھوں. جتنے سنت آئے خدا کے پسندیدہ سب ہمارے سر آنکھوں. ادھیاتم ایک ویاپک ساگر ہے
جس میں ندیاں تو گم ہو جاتی ہیں مگر ساگر ندیوں میں گم نہیں ہوتا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جتنے بھی ہمارے پتھ پردرشن کے لیے ودیا ساگر آئے، معرفت کے سمندر آئے، یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے جو گاگر میں ساگر کو سمیٹ لے. اس پر بھی آگے بات آئے گی. ابھی تو بات یہ چل رہی ہے کہ ایشور نے مانو جات کی رکشا ایوं سرکشا کے لیے، آتما کے شدھیکرن کے لیے، مانسکتا میں پوترتا لانے کے لیے، چرتر نرماण کے لیے، پتھ پردرشن کے لیے، سمے کے انوکول گرو بھیجتا رہا، نبی بھیجتا رہا، گائیڈ بھیجتا رہا. لکل قوم ہاد، ہر سمدائے کے لیے رہبر آیا. بے شک بے شک. اسی لیے کسی سے گھرنا کرنے کا کوئی اوچت نہیں. دھرموں میں گھرنا کا کوئی استھان نہیں. تو جو سمے کی ویوستھا تھی، مانسکتا تھی، اس کے انوکول پیغمبر ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب مہاپروش اس کو مانا جاتا تھا جو چمتکاری ہو، چاہے چمتکار میں وہ مکار ہو. جیسے آج کل کیمیکل بابا کیمیکل کو چھپا کر چمتکار دکھاتے ہیں. نہ بھکتی کی شکتی ہے، نہ آستھا کی ویوستھا ہے. واہ 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 واہ. کیول ایک الیکٹرانک بابا چاند میں سورج دکھا رہے ہیں اپنی چہرہ. تو مانسکتا جیسی ہوتی تھی اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ویسا پیغمبر بھیجا گیا. اور جب یہ جو جادوگر ہو، آدمی کو گدھا بنا دے، گدھا کو گھوڑا بنا دے، لڑکا کو لڑکی بنا دے، ڈنڈے کو سانپ بنا دے، وہ بڑا طاقتور شکتشالی ہے. تو ایسے سماج میں نیائے اور شانتی کی استھاپنا کے لیے خدا نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. پہچانو، بھارت کا پراچین اتہاس دیکھو. اگر لنکا کا راجا نشے میں آ کر ہندو مانیتاؤں کے انوسار، کیونکہ اتہاس تو ہے نہیں، اتہاس سے پہلے کی بات ہے، ان کی مانیتاؤں کے انوسار یہ کہا جاتا ہے کہ لنکا کا راجا شکتی کے نشے میں مریادا پروشوتم کی اردھانگنی کو اٹھا لے گیا، جو بہت بڑا پاپ تھا. یہ گئے، شارٹ میں، یہ شارٹیسٹ پاسبل وے میں آپ کو لے چلوں، اور گئے اور لنکا دہن ہوا، اور عزت اور آبرو کے ساتھ، پوری مان و مریادا کے ساتھ اپنی اردھانگنی کو واپس لائے. اتیاچار کیا تھا؟ کسی بھی شریف عزت دار پتنی کو کڈنیپ کرنا. یہ چرتر ہینتا ہے، مہاپاپ ہے. یہی ایک گناہ اس سے ہوا جو اس کے وناش کا کارن بنا. تو بھارتی سبھیتا یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سماج میں کڈنیپر کو کوئی استھان دیا جائے.
سالانہ اسے جلا دو تاکہ استریوں کی عزت محفوظ رہے، عورتوں کا سمان جاری رہے، اور اس کے لیے لنکا دہن کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ پرانا دھرم تھا، اس دور کی مانسکتا کے انوکول تھا کہ ظالم کو وہ سزا دی جائے اتیاچاری کو تو دوسرے اتیاچار کرنے سے ڈرنے لگے۔ جو ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے راجا کو مار دے، اس کے ماننے والے اگر آتنکوادی ہو جائیں، دھرم ایک ہے، پڑھو مہابھارت، دھرم ایک ہے، کرم میں بھنتا ہے۔ پانڈوں کا کرم اور ہے، کوروں کا کرم اور، ایک ہی دھرم کے تھے، لڑ گئے۔ موہ پتر موہ میں دھرتراش کو جو کرنا تھا نہیں کیا، ایسا ان کی مانیتاؤں میں بتایا جاتا ہے، ایسا مہابھارت کے ادھین سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت کرتب دھرم نشٹھا اور کرم پر بل دینے کے لیے ایک چرتر سامنے آیا۔ یہ سب پرانے دور کی باتیں، جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی وہی بھیجا گیا۔ لکل قوم ہاد، جن نبیوں کا نام ہمیں معلوم ہے ہم یقین سے انہیں نبی کہیں گے، لیکن جن کا نام نہیں معلوم ہے انہیں ہم نبی ہرگز نہیں کہیں گے، کیونکہ غلطی ہو گئی تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن 1,24,000 آئے ہیں۔ How many prophets came in this world? 1,24,000 prophets. کتنے کے نام معلوم ہے؟ 25۔ باقی کہاں ہیں؟ اسی لیے کسی بھی رہنما کو برا بھلا نہ کہو، کہیں پلٹ کر وہ تمہارے رہنما کو برا بھلا نہ کہے، اور اپنے رہنما کی برائی کا سبب تمہارا وہ اقدام بن جائے۔ بے شک گھرنا کی کوئی جگہ نہیں۔ جب سندرتا کا مہتو تھا تب یوسف آئے، جب جادوگری کا دبدبا تھا تو موسیٰ آئے، جب شاسن کی طاقت تھی تو ابراہیم آئے، اور جب ساری دنیا کو شانتی کی ضرورت تھی تو پیغمبر محمد آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جتنی وشو کو شانتی کی ضرورت ہے اتنی ضرورت کبھی نہیں تھی۔ شانتی کی ضرورت ہر زمانے میں، ہر سمے میں، ہر کال میں، لیکن اس کال میں شانتی کی جتنی ضرورت ہے، اسی لیے جب خدا نے پیغمبر محمد کو بھیجا تو دین کا دھرم کا نام کیا رکھا؟ محمدن نہیں، مکین نہیں، بے شک بے شک، مدنین نہیں، نام عربین نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام ای آگا سا لام پہ آگا ماترا ماں خالی، اسلام یہ عربی شبد ہے۔ اسلام مانے شانتی، دھرم ہی کا نام ہے شانتی۔ بے شک بے شک۔ تو عرب سے شانتی چلی، بھارت میں شانتی آئی، کوئی پرتکریا نہیں ہوئی۔ بے شک بے شک، توجہ چاہوں گا، جب اسلام بھارت میں آیا تو کسی کو غصہ نہیں آیا۔ بے شک بے شک، جب اسلام بھارت میں آیا تو اداروادی ہندوؤں نے سواگت کیا۔ بے شک، یقین نہ ہو تو اجمیر میں جا کے دیکھ لو، اسلام کا آدر ہر سماج میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان ایک بات اور اسپشٹ کہہ دوں کہ بھارت کی دھرتی پر باہر سے آنے والے 2 پرکار کے مسلمان ہیں،
مکسنگ مت کرنا ورنہ بھرمت ہو جاؤ گے. ابے دودھ دودھ ہے، دہی دہی ہے، اگر ملا دو گے تو دودھ بھاگ جائے گا. دودھ کو دہی سے مت ملاؤ، نہیں تو دودھ ہی نہیں رہے گا، مکھن ہی نہیں بنے گا. پھر بچپن میں چوری کون کرے گا؟ میاں موری میں نہیں مکھن کھایو، بور بھے ہو گئی ان کے پاچھے مدھوبن موہے پڑھایو. اب جب دودھ دہی میں ملا تو دودھ دودھ نہیں رہے گا. ایسے ہی دو طرح کے مسلمان بھارت میں باہر سے آئے، دو طرح کے، دو پرکار کے. دیر آر ٹو کائنڈز آف دا مسلم ہو کیم فرام ایبروڈ ان انڈیا. دو پرکار کے. ایک بھارت میں آیا زمین کے لیے، دلی پہ قبضہ کروں گا، آگرہ پہ قبضہ کروں گا، فتح پور سیکری پہ قبضہ کروں گا، گوالیر پہ قبضہ کروں گا، ابراہیم لودھی کو ماروں گا، رانا سانگا سے ٹکراؤں گا. زمین کے لیے تو ہتھیار لے کے آیا، زمین کے لیے آیا تھا، سینا لے کے آیا، زمین کے لیے آیا تھا، توپ خانہ لے کے آیا. تو بھارت میں آنے والے مسلمانوں میں کچھ ہیں جو زمین کے لیے آئے تو شکتی لے کے آئے، ہتیا کرتے ہوئے آئے، خون بہاتے ہوئے آئے. اور دوسرے قسم کا مسلمان بھارت میں آیا تو دین کے لیے، دین کے لیے آیا تو چرتر لے کے آیا، کردار لے کے آیا، شانتی لے کے آیا، سندیش لے کے آیا، پوترتا لے کے آیا، چرتر لے کے آیا، تسبیح لے کے آیا، کٹورا لے کے آیا، جانماز لے کے آیا. تو جو بھارت میں زمین کے لیے آیا، توجہ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. بیٹھ جاؤ، رکھ دو نیچے، رکھ دو سب، جاؤ نیچے. یہ ہوٹل ہے جو چائے پلا رہے ہو؟ ارے بولنے کے لیے یار حرکتیں تو دیکھی ان لوگوں کی. تو دو قسم کے لوگ بھارت میں آئے، ایک زمین کے لیے آیا اور ایک دین کے لیے آیا. جو زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک سارے مسلمان خواجہ غریب نواز کی روحانی اولاد ہیں، بابر کی اولاد نہیں. اور اگر کسی کو بابر کی اولاد دیکھنے کا شوق ہے تو کابل جائے. کیا بات، سنبھال کے، کابل جائے، افغانستان میں جائے. اسی کی نسل کے لوگ ہی تو آتنکوادی ہو گئے. اور خواجہ کا ماننے والا کل بھی آدھیاتمک تھا، آج بھی آدھیاتمک ہے، کل بھی پوتر تھا، آج بھی پوتر ہے، کل بھی شانتی تھی، آج بھی شانتی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جیسے ہی میرے پیغمبر محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، امت تم کیوں یہ پوچھتے ہو، کیوں اس کو پوچھتے ہو، کیوں اس کو پوچھتے ہو، تب کس کو پوچھنا؟ اور جس نے تجھ کو بنایا اس کو پوچھ. بھیڑ گئے لوگ مکہ سے مدینہ. 13 سال تک مکے میں پیغمبر محمد پر اتیاچار کے پہاڑ توڑے. 13 سال کے بعد حکم ہوا لیو مکہ، گو ٹو مدینہ، دا پیپل آف مدینہ آر ویٹنگ یو. وہ سواگت کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے 13 برس کے بعد چھوڑ دیا. جب پیغمبر مکے سے چھوڑ کر نکلے
اپنی جنم بھوم کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنے پریوار کو چھوڑ کر جب نکلے تو صرف دو تھے ان کے ساتھ، ایک خود وہ اور ایک صدیق اکبر ان کے ساتھ تھی. Only 2% Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ، صرف دو آدمی. 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ لوٹے تو ساتھ میں 50,000. سبحان اللہ. لسن ٹو می. مکے سے نکلے تو 2، 8 سال کے بعد پلٹے تو 50,000. سارے اتیاچاریوں کے پیر کے نیچے سے دھرتی کھسک گئی. ارے اب یہ تو پاور میں آ گئے ہیں، اب تو سچا پریورتن ہو رہا ہے، اب تو کرسی پر شستریں بدل رہی ہیں، اب ہم سے کرسی چھن رہی ہے، پاور چھن رہی تو بہت ماریں گے، بہت کاٹیں گے. سب ڈرے ہوئے تھے. سب کو یاد تھا کہ مریادہ پروشوتم کی بیوی پہ اتیاچار ہوا تو پورا لنکا جلا دیا گیا. سنا تھا. یہی ڈر یہاں آ گیا کہیں پورا مکہ جلا نہ دیا جائے. تو پیغمبر نے کہا ارے وہ اس زمانے کی بات ہے، میں تو رحمت عالم بن کے آیا ہوں، میں تجھے جلانے نہیں تیری جان بچانے آیا ہوں. سچا پریورتن ہو گیا. میرے نبی نے اتیاچاریوں کو اکٹھا کیا، مسکرا کے کہا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء. عربی میں کہا جب تم سب آزاد ہو میں نے تمہارے اتیاچار کو چھما کر دیا. اسلام چھما کا دھرم ہے، اسلام دیا کا دھرم ہے، اسلام معاف کرنے کا دھرم ہے، اسلام ریلیجین آف فارگیونیس. اس میں آتنکواد کہاں سے آ گیا؟ اسلام کی ایک دوسری تصویر پیش کرتا ہوں. اسلام مسلمان بنانے کے بعد چپ نہیں رہتا. تم مسلمان ہو جاؤ تو جو چاہو غلطی کرو ہم بولیں گے نہیں. آج کل ایسا ہے نا، سرائے میر میں کچھ مسلمانوں کو سو کالڈ مسلم، ناٹ ریئل مسلم، ابو البصر، کچھ ادھر کچھ ادھر، اعظم گڑھ. ارے جو اخبار پڑھتے ہیں انہیں تو پتا چل جانا چاہیے. پکڑے گئے تو دیوبند نے کہا بے قصور پکڑے جا رہے ہیں، بے قصور پکڑے جا رہے ہیں. تبلیغی جماعت بولی بے قصوروں کو پکڑا جا رہا ہے، بے قصوروں کو پکڑا جا رہا ہے. آتا ہے بخار ان کو، بخار جانتے ہو نا، جب شریر تپنے لگے آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. احمد بخاری بھی بولنے لگے دلی کی شاہی مسجد، بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں، یہ اتیاچار بند ہو. یہ ہیمنت کرکرے بہت برا آدمی ہے. کچھ دن کے بعد کچھ سادھو سنت آ گئے، کچھ میجر آ گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ فوجی لوگ آ گئے، یہ مالیگاؤں میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ. تو ہمارے کچھ نیتا کہنے لگے بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں. اب بھارت سوچ میں پڑ گیا. مسلمان پکڑا جائے تو دیوبند کہے بے گناہ پکڑے جا رہے، اور کوئی ہندو پکڑ لیا جائے اسی جرم میں تو نیتا کہے بے گناہ پکڑے جا رہے. ہمیں جب ہندو مسلمان دونوں بے گناہ ہے تو کیا جنات آ کے فساد کرتے ہیں؟ یہ گنہگار ہے کدھر؟ اب کیا دیوی دیوتاؤں پہ الزام لگاؤ گے؟ مسلمان بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، تو یہ آتنکوادی گتیویدیاں کیا زمین سے ہو رہی ہیں یا آسمان سے برس رہی ہیں؟ واہ واہ، کیا کہہ سکتے ہیں. واہ واہ. تو سنا، جنہیں اپنا سنگٹھن پیارا ہے وہ چاہے جو بولی بولیں، ہمیں بھارت پیارا ہے. ہم جات نہیں
بے شک واہ 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 ہر سنگٹھن سے مہان ہے ہمارا دیش، بے شک بے شک ہر جان سے زیادہ قیمتی ہمارا دیش، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمیں کہاں ہے؟ پانڈو کورو بھائی بھائی ہیں، لیکن ستیہ کے لیے لڑائی ہو گئی، جیسا کہ ان کی مانیتاؤں میں ہے، جیسا کہ وہ بتاتے ہیں بقول ان حضرات کی۔ لیکن آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والا، اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والا، اسلامی قانون و ویوستھا کا دعویٰ کرنے والا اگر اصلی اسلام سے وچلت ہو جائے تو اس کا اسلام نہ دیکھنا، اس کا کلمہ نماز نہ دیکھنا، یہ میرے حسین کا چرتر ہے۔ واہ 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 واہ۔ امام حسین صحابی کے بیٹے ہیں، یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، بے شک بات بہت قریب کی تھی، لیکن ایک ہی سمدائے کے دونوں، ایک ہی سمپردائے کے دونوں، لیکن جب یزید اسلامی راہ سے ہٹا، مانوتا کے گنوں کو تج دیا اور مانو کے روپ میں پشو بن گیا، تو امام حسین نے نہیں دیکھا کہ میری جات کا ہے، میری برادری کا ہے، میری سمدائے کا ہے، گویا رسول نے اسلام کو پھیلایا تو ان کے نواسے نے پہچان کر اسے بچایا اور سمپردائیتا کے مردے کو دفنا دیا کہ مسلمانوں تم مجرم مسلمان ہو تب بھی اسے مجرم سمجھو۔ بے شک بے شک سمپردائیتا یہ ہے کہ اگر ہمارے سمپردائے کا ہے تو چھپاؤ، کسی پل کو عبداللہ نے توڑا ہو تو عبداللہ کو پھانسی پہ چڑھا دو، اور میوا لال نے توڑا ہو تو خبر ہی چھپنے لگے۔ سمپردائیتا یہ ہے۔ دیش پریم کہتا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارا ہے، بے شک بے شک۔ اور ہماری حب الوطنی، لا آف دی نیشن، دیش پریم، راشٹر پریم، یہ ہمارے اسلام میں ہمارے ایمان اور فیتھ کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک۔ حب الوطن من شعبۃ الایمان، ہمارے ایمان کا ایک انش ہے جس کے بکھر جانے کے بعد ہم دیش پریمی نہیں ہو سکتے۔ کہ امام حسین نے یزید کو پہچانوایا اور انسانیت کو یہ پاک پڑھایا کہ جب کوئی چرترہین ہو جائے تو نہ اپنی رشتے داری دیکھنا، نہ ناطے داری دیکھنا، نہ جات دیکھنا، نہ دھرم دیکھنا، جس کا جیسا کرم ہے اس کرم کے انوسار اس کا پریچے کرانا۔ بے شک۔ ایک شبد ہے استقامت، ٹھہراؤ، اور ایک ہے کرامت، چمتکار، میرکلز۔ میں نے کہا تھا میں بعد میں اسپشٹ کروں گا کہ خواجہ صاحب نے جب یہ سنا کہ کچھ پولیس والے کہہ رہے ہیں یہ کون فقیر لوگ آ گئے، ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ایک کپڑا باندھے ہوئے ہیں، دو کپڑے میں جیون گزار رہے ہیں، وہ بھی چشتی رنگ، جس رنگ میں میں آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہوں، جس کو ہم لوگ گیروا رنگ کہتے ہیں، سادھو رنگ کہتے ہیں، سنت رنگ کہتے ہیں، اپنی اپنی بھاشا میں الگ الگ، لیکن یہ چشتی رنگ ہے۔ اور جب چشتی رنگ ہے تو یقیناً یہی بہشتی رنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرتھوی راج چوہان ایک بہت ہی بڑے ویر، بہت بڑے سمراٹ، نربھیک تیر انداز،
لڑائی کے گنوں کا جاننے والا اور بہت ہی پربھاوشالی شاسک رہا، اس کے راج میں آئے۔ اور ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ مولانا شبیر صاحب کے پاس ایک آدمی ہے، حضور آپ ہمارے گاؤں میں چل کر کے کچھ بول دیجئے۔ تمہارے گاؤں میں کتنے ہندو ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ 20% مسلمان ہیں، 80% ہندو ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ مسلمانوں میں وہ کتنے ہیں؟ وہ کون؟ ارے جو بھارت میں رہتے ہیں، سنتے باہر کی ہیں، جو پیتے ہیں گنگا کا پانی اور گیت گاتے ہیں واشنگٹن کے، وہ کتنے ہیں؟ جو بھارتیوں نے چھوڑ دو، یہ جس کو بش نے پش کیا ہے وہ کتنے ہیں؟ بولے وہ تو بہت کافی ہیں، ان کے پاس ہوٹل ہے، سعودیہ کا مال ہے، ریال ہے، پیٹرول ڈالر ہے، 20 دن میں مسجد کھڑی کر دیتے ہیں۔ تم 3 مہینے میں ایک جلسہ کرتے ہو، 3 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، ویری ڈینجر۔ ایک بڑے نیتا سے کہا گیا چل کے ہمارے ہاں سبھا میں آپ اپنے وچاروں کو جنتا کے سمکھ رکھ دیجیے، تو کمانڈوز، سیکورٹی، کون آ رہا ہے؟ دلی سے گرہ منتری، کیندری گرہ منتری، ارے آگے پیچھے گاڑی، روڈ جام، پبلک حیران۔ بولے کیوں؟ جان کا خطرہ۔ سونیا جی آ رہی ہیں، جان کا خطرہ ہے، زیڈ الرٹ۔ میں مولانا سوچ رہا تھا جب راجنیتی اتنی خطرناک ہے تو اس میں جاتے کیوں ہو؟ ابھی مندر کے پیچھادیس اکیلے چڑھ گئے، اکیلے اتر گئے، نہ باڈی گارڈ نہ انگ رکشک۔ پچوچا شریف ایودھیا کے نکٹ ہے، کیول 50 میل کا فرق ہے، اور مخدوم سمنانی کے خلیفہ ہمارے فور فادر، ہمارے پوروج حضرت مخدوم اشرف جو سمراٹ تھے اور راج پاٹ چھوڑ کر فقیری لیا، ان کا خلیفہ بھی ایودھیا میں اس کا آستانہ ہے، روضہ ہے، دربار ہے۔ ہم وہاں سے چلے آئے بغیر انگ رکشک کے۔ اصل میں یہ اسٹیٹس ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے تمہیں ووٹ دے کر کے منتری بنایا ہے، انہی لوگوں سے ڈرتے ہو۔ یہ تو ایسے ہوا کہ سنت اپنے انیائیوں سے ڈرے، پیر اپنے مریدوں سے ڈرے، گرو اپنے ششیوں سے، نیتا اپنے ووٹروں سے۔ تب کسی نے ڈنکے کی چوٹ پر خواجہ غریب نواز نے کہا پانی روکتا ہے۔ پرتھوی راج چوہان نے نہیں، اتنا گھٹیا کام۔ خواجہ صاحب تقریباً 800 برس پہلے آئے ہیں۔ 800 برس پہلے تو ہمارے یہاں گاؤں کا سیدھا سادہ ہندو بھی باہر آنے والے اتھتی کو رحمت سمجھ کر نام تک نہیں پوچھتا تھا، پہلے میٹھا پانی، پہلے کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، خیریت بعد میں۔ تو جب پرجا ایسی ہو تو راجا کا تو من اور بڑا ہوتا ہے، لیکن پولیس مینٹلٹی اور ہے۔ بھارت چاہے جتنا سوتنتر ہو جائے، ان کا ڈنڈا چلے گا۔ پولیس کے کچھ لوگ تھے،
یہ پانی انا ساگر جو اجمیر میں ہے، اس کا پانی ہمارے اونٹ پیتے ہیں، ہمارے پشو پیتے ہیں، ہم لوگ پیتے ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ سیدھے سادے فقیر تھے، نہ ہڑتال کرنا تھا، نہ بھوک ہڑتال کرنا تھا، نہ مرن برت کرنا تھا، نہ چلانا تھا، نہ شور مچانا تھا، کیونکہ تب تک دیوبند نہیں تھا۔ اس زمانے میں تبلیغی جماعت نہیں تھی، جماعت اسلامی نہیں تھی، سمپردائکتا پھیلانے والے سنگٹھن نہیں تھے، تب سعودی عربیہ میں یہ شاسن نہیں تھا، تب اسرائیل بھی نہیں تھا، تب امریکہ بھی ذرا کمزور تھا، برٹین کا سامراج تھا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا، سپاہیوں نے کیا کہا ہے؟ حضور کہا ہے کہ ایک بوند پانی لینے نہیں دیں گے۔ کہا اچھا تو کچھ جھگڑا مت کرو، یہ میرا کٹورا ہے، پیالہ ہے، کیا بولتے ہیں پیالہ کو یہاں؟ کاسا، یہ چھوٹا سا کاسا ہے، اس کو لے جاؤ، انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ وہ کاسا لے کے گئے، پیالہ لے کر کے گئے، دریا کنارے لگا، کہ خواجہ غریب نواز نے تمہیں بلایا، اسی میں آ جاؤ۔ پورا انا ساگر پیالے میں آ گیا، سوکھ گیا، پیالہ لے کے یہ چلے گئے۔ اب جو سپاہی پانی نہیں دے رہے تھے پانی مانگنے لگے۔ ارے مہاراج یہ کیا ہو گیا؟ میرے سے چھما کر دو اور معاف کر دو، میں نے تم کو تو ملچ سمجھاتا، شودر سمجھاتا، تم شودر نہیں، شدھ ہو۔ آتما شدھ ہے، وچار شدھ ہے، چرتر شدھ ہے، شدھتا کی چرم سیما ہے آپ۔ کٹورے کو پھر واپس کر دیا گیا کہ جا، تجھے خواجہ نے کہا ہے انا ساگر بن جا۔ تو کٹورے سے نکل کے پھر انا ساگر ہے، آج بھی اجمیر میں ہے۔ پرشن یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز پہ پانی روکا گیا تو خواجہ نے پانی کو اپنے کیمپ میں کھنچوا لیا، اور خواجہ کے پتا کے پتا کے پتا کے پتا، کئی پتا کے بعد کے پتا امام حسین، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے کئی بیٹے کے بعد کے بیٹے خواجہ غریب نواز، پوتا پانی نہ پائے تو انا ساگر کو خیمے میں کھنچوا لے، اور دادا پہ پابندی لگی تو حسین نے دریائے فرات کے پانی کو اپنے کیمپ میں کیوں نہیں کھنچوا لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حسین کربلا میں اپنی ڈیوٹی دیکھ رہے ہیں، اجمیر میں خواجہ اپنی ڈیوٹی، دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے۔ یہ بھارت میں پیغمبر کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور کربلا میں دادا پیغام بچانے آیا ہے۔ اگر اردو کو یاد کر سکتے ہو تو دو شبدوں میں یوں کہوں گا کہ بھارت میں آئے پھیلانے کے لیے، شانتی سندیش پھیلانے کے لیے، تو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھاری ہے، جیسے حسین خواجہ غریب نواز پر بھاری ہے۔ یہ بہت تفصیل کا سبجیکٹ ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ مسیح کو نہیں مانتا، تو نیگیٹو وہ ہے تھوڑا سا۔ عیسائیوں کو دیکھو، عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، پیغمبر محمد کو نہیں مانتے، تھوڑا سا وہ بھی نیگیٹو ہے، نکاراتمک درشکوڑ ہے۔ اور مسلمان موسیٰ کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، پیغمبر محمد کو مانتا ہے، تو ہم تو رچناتمک درشکوڑ ہے۔ لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو اور راج
فرض کرو 1857 کی غدر کے بعد بھارت کی دھرتی پر مولویوں کو خریدا گیا. 300 سال پہلے عرب میں، 182 سال پہلے بھارت میں وہابی آندولن کا جنم ہوا. 182 سال پہلے. ہم 182 سال سے کہہ رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، سچا اسلام ان کے پاس نہیں ہے. اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے. بہت غلط لوگ ہیں. ہمارا ٹوئنس ٹاور گرانے والے 20 کے 20 سب کے سب وہابی ہیں. اب انگلینڈ بھی کہہ رہا ہے 7-7 میں پھنسے ہوئے سارے بچے وہابی ہیں. اب بھارت بھی کہہ رہا ہے لشکر طیبہ میں سب وہابی ہیں، حزب المجاہدین میں سب وہابی ہیں، طالبان میں سب وہابی ہے، القاعدہ میں سب وہابی ہے، اور لشکر کا جو ہیڈ ہے حافظ محمد سعید وہ بھی وہابی ہے. لال مسجد اسلام آباد کے عبدالعزیز جو امام ہے وہ بھی وہابی تھے، عبدالرشید ہے وہ بھی وہابی ہے. دیکھا آپ نے امام احمد رضا 100 برس پہلے پہچان گئے، اب تم پہچان رہے ہو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. صوفی سنتوں نے تو بہت پہلے سے کہا تھا. اچھا اب ایک بات بتائیے، جب تک دنیا میں سعودی عربیہ نہیں تھا، آتنکواد نہیں تھا، چیلنج ہے میرا تمام ایکڈمک پرسنالٹیز کو، تمام ہسٹورینز کو، تمام اتہاس کے جاننے والوں کو، وہ گلوبل میں بتائیں کہ سعودی عربیہ کے نرمان سے پہلے دنیا میں کہیں آتنکواد تھا. تو جب میں ڈھونڈنے لگتا ہوں کہ آتنکواد کی جننی کون ہے، تو یا تو یہود ہے یا سعود ہے. انہی دو کا نرمان ہوا اسرائیل کا. اب انگریز آئے، انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی، نام یاد رکھیے گا، شاہ اسماعیل دہلوی کو کھڑا کیا. سکھوں کے خلاف بولو تاکہ انگریزوں کے خلاف لوگ جہاد نہ کریں، کیونکہ بگل بچ چکا تھا. 1857 کے غدر میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کھڑے ہو گئے تھے، لڑے، اور آخرکار وہ دن قریب آ گیا جب ہمارا بھارت آزاد ہوا، سوتنتر ہوا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا. اگر ایک طرف چندر شیکھر کی لاش جھول رہی تھی تو دوسری طرف اشفاق اللہ وارسی پھانسی کا پھندا چوم رہا تھا. ایک طرف اگر فضل حق آبادی کالا پانی کی سزا میں تھے تو دوسری طرف بہادر شاہ ظفر کے بچوں کی کٹی ہوئی گردنیں اس کے ناشتے میں پیش کی جا رہی. پورا مراٹھواڑہ، گجرات، سابرمتی کا سادھو کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے ہندو مسلمان سب اکٹھا ہو گئے دیش کی آزادی کے لیے. تو سنو، ہندو مسلمان کا اکٹھا ہونا اس وقت ضروری تھا دیش پانے کے لیے، دیش پانے کے لیے، اور آج بھی سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے دیش بچانے کے لیے، دیش بچانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کسی دھرم میں آتنکواد نہیں ہے. اپنی اپنی دفلی بند بجاؤ، سچ بولو تو پورا سچ بولو. ہندو آتنکوادی نہیں ہو سکتا، رائٹ. مسلم آتنکوادی بھی نہیں ہو سکتا، عیسائی بھی آتنکوادی نہیں ہے. مجھے بتائیے گیتا میں آتنکواد ہے؟ مجھے بتاؤ بائبل میں آتنکواد ہے؟ گرو گرنتھ میں آتنکواد ہے؟ دھرم شاستروں میں آتنکواد ہے؟ پیر پیغمبر میں کہیں آتنکواد ہے؟ کسی دھرم میں. ہمیں دھرم تو دھرم، انسانیت میں آتنکواد نہیں. دھرم تو دھرم، مانوتا میں بھی آتنکواد نہیں ہے. اب یہ بولنا بند کرو
دیر از اے نو پلیس آف ٹیررزم ان اسلام. ہر ہندو جانتا ہے کہ اسلام میں آتنکواد نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں آتنکواد 100 برس سے ہے، اسلام 1000 برس سے ہے. سارے ہندوؤں کو پتا ہے اسلام میں آتنکواد ہوتا تو 1000 برس سے ہوتا. اچھا بتاؤ، خواجہ صاحب آئے، کلمہ لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، نماز، روزہ، حج، زکات، حلال حرام کا قانون لے کے آئے. آتنکواد کیوں نہیں لائے؟ ہمیں آتنکواد ہے ہی نہیں، اسلام میں لاویں گے کہاں سے؟ تو جب کوئی دھرم آتنکواد کی اماں نہیں ہے تو آتنکواد کی اماں ڈھونڈنا پڑے گا. یہ کسی جائز عورت کی جائز اولاد نہیں ہے. ہمیں جو وواہت جوڑے ہوتے ان کے بچوں کا نام معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اماں کون ہے. اویواہت کہیں بھی پیدا ہو گیا، بچہ دکھ رہا ہے، اماں پتہ نہیں چل رہی ہے. دیوبند کے لوگ دہشت گردی کے وروଧ میں جلسہ کر رہے ہیں، آتنکواد ورودھی سمیلن کر رہے ہیں، ہمیں بچے کی بھرسنا سب کر رہے ہیں، اماں کا نام کوئی نہیں بتا رہا ہے. یہ ہماری پولیس، ہماری سنستھائیں، یہ ATS والے پکڑے کس کو؟ ہمیں کب تک بچوں کو مارتے رہو گے؟ پہلے اماں کو مارو، جنم کا سلسلہ تو بند ہو. تو اگر وہ کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ اونچا اونچا پہن کے چل رہا ہے تو اس میں جو آتنکواد ہے اس کی اماں سعودیہ ہے. کسی کو بھی پکڑ لو، سعودی عربیہ کیسا ہے؟ اگر وہ کہہ دے بہت بدماش لوگ ہیں، اسلام ورودھی ہیں، یہ تو بڑے قاتل ہیں، ہمیں ان کا تو آتنک بہت پھیلا ہوا، سمجھ جانا سننی ہے. سعودی عربیہ کہتا ہے سعودی عربیہ بہت اچھا ہے، اسلامی حکومت ہے، سمجھ جانا اسی کی اولاد ہے یہ. ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں. یہ گاؤں ہے، یہاں پہ مسلم غیر مسلم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا ہوں، جیسے الہ آباد میں ادھر سے گنگا ادھر سے جمنا، بیچ میں سرسوتی. اب دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، سنگم نے منوا لیا. سارے رنگ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس گاؤں میں قبریں، اس کا گنبد، اس کا روضہ، اللہ والوں کا مقبرہ، مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے، بلڈوزر چلا دیا جائے، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ بلا وجہ مندر مسجد توڑ دیے جائے، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ تو سنو، اتہاس ساتھی ہے، دیکھنے والے آج بھی زندہ ہیں. اور نہیں تو جا کے دیکھ لو، پیغمبر محمد کا کلمہ پڑھنے والا سعودی عربیہ، ان کی نماز پڑھنے والا، پیغمبر محمد کے ماں باپ کی قبر کو زمین کے برابر کیا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ مدینے کے قبرستان میں 60,000 قبروں کو، درگاہوں کو زمین کے برابر کیا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ مکہ کے پوتر مکہ کے قبرستان میں رسول اللہ کی پہلی بیوی کی قبر کو، روضے کو توڑا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ پیغمبر کی یادوں سے جڑی ہوئی 400 مسجدوں کو زمین کے برابر کر دیا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ ارے جو وہابزم، جو وہابی آندولن صحابیوں کی قبریں توڑنے سے نہ ڈرے، وہ بھارت توڑنے سے کیسے ڈرے گا؟ ایسے بھارت توڑنے والوں کو چنہت کرو اس سے پہلے کہ ہمارا دیش ٹوٹے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو.